شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہو پکار سے بچتے رہو، کیونکہ وہ صرف اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اللہ روز قیامت اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کا وہ لباس فرمائے گا جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر تجھے کوئی سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی سب سے برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو فرمایا، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو ہو تو وہ بھی لگائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسروں کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، اس کے بجائے مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دے اور دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر زینا سکھا دے گا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، دوسرے دیش سے یعنی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ زندگی جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تب اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار گیا ہو یعنی تمہارے باپ، اور ایک
وہ جس کے دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے ہو، یعنی تمہاری ماں۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اللہ کی پکڑ انسان کی عقل کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دوستوں، سیسہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتا ہے، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ سیسہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ زندگی انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ دوستوں، آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھ پاتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کے فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیان درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسی نظر آتی تھی جیسے موتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کا خادم کھانا لائے اور اس نے کھانے کے تیار کرنے میں دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس خادم کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھائے، اور اگر نہ بٹھائے تو اس کو 1-2 لقمے ضرور دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسایہ کو تلاش کیا کرو، اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو تلاش کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی مناسب بیمار پرسی یہ ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا اس کے پاس سے جلدی اٹھ جائے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کے آہ بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ دوستوں، گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کے قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں سمجھداری، اور کم سونا عبادت ہے۔ دوستوں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ میرے دل کی اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کے رضا سے نہیں۔ دوستوں، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیب کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔
उन मशहूर शख्सियत के फ़ैन न बनो जो आपको जानते तक नहीं। बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैन बन जाओ जो आज से 1400 साल पहले आपके लिए रोए थे। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वह पत्थर हो, फूल हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, क़यामत के दिन वो गवाही देगी कि ऐ अल्लाह, तेरा यह बंदा मेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जो छोटी और मामूली मुसीबत को अजीम समझता है, अल्लाह उसको बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। जब तुम देखो या अल्लाह तुम पर मुसलसल बला नाजिल कर रहा है तो समझो वह तुम्हें बेदार कर रहा है। मुसीबत पर सब्र करो, जितना मुसीबत पर सब्र होता है उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। हर रोज़ नमाज जोहर के बाद 9 मरतबा या हलीमू पढ़ें, इंशाअल्लाह कभी ज़िल्लत व रुसवाई का सामना न करना पड़ेगा। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, दौलत को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। दोस्तों, इंसान की फ़ितरत है वो किसी भी चीज़ की 2 बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ़ हो और अगला हमको गलत समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद से ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ़ होती थी, जैसे कि कूड़ा करकट, कांटा, कंकड़, पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जब तुम किसी बीमार के पास जाओ तो उसको देर तक ज़िंदा रहने की खुशखबरी दो, क्योंकि तुम्हारे कहने से किसी इंसान की ज़िंदगी दराज नहीं हो सकती मगर बीमार की तबीयत खुश हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी पहले सलाम करता है वो गुरूर से पाक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।